اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری سرزمین ارض پاک، پاک وطن پاکستان کو بنانے کے لیے ہم سب نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے سب کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، خواہ ان کا تعلق مکتب اہل بیت سے ہو، خواہ ان کا تعلق برادران اہل سنت سے ہو۔ سب نے اس وطن کو پانے کے لیے قربانیاں دیں اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے دن رات ایک کیے۔ ہم سب اس معاشرے میں، ہمارے آباء و اجداد اس معاشرے میں مل جل کے رہتے تھے، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کیا کرتے تھے، ہمارے نظر نیاز میں، ہماری عزاداری میں برادران اہل سنت شریک ہوتے تھے اور تعزیوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے، سبیلیں لگائی جاتی تھیں، 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں ہم جایا کرتے تھے، سبیلیں لگاتے تھے، جلوس کے شرکا کو خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ لیکن جانے کس کی نظر کھا گئی اس امن و آشتی کو کہ ایک ایسا دور آیا، ایک ڈکٹیٹر کے دور میں اس وطن میں فرقہ واریت کا بیج بویا گیا، فرقوں کے درمیان نفرتیں پھیلائی گئیں اور وہ نفرتیں آج کداور درخت بن کر کھڑی ہوئی ہیں۔ میں اعلیٰ سطحی انتظامی میٹنگوں میں اپنی مقتدرہ صاحبان اقتدار اور انتظامیہ کو بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ سندھ کی سرزمین اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، یہ محبت کی سرزمین، یہ امن و آشتی کی سرزمین ہے، یہ علی والوں کی سرزمین ہے۔ سندھ کے چپے چپے پہ آپ کو بزرگان دین ملتے ہیں جنہوں نے یہاں پر تبلیغ اسلام کے لیے اپنی جانیں نذر کیں، اپنی زندگیاں گزاریں۔ اگر کراچی کے سمندر سے شروع ہوں تو ایک سمت عبداللہ شاہ غازی، تو دوسری طرف آپ کو لطیف سرکار، اس سے آگے جائیں تو لال شہباز قلندر اور بہت سارے مقامات ہیں۔ لیکن اس سندھ کی سرزمین میں گریجولی نفرتوں کے بیج بوئے گئے، پروان چڑھائے گئے، اپنے مفادات کی خاطر آپس میں لڑوایا گیا، شدت پسندوں کو اسپیس دی گئی، شدت پسندوں کی پشت پناہی کی گئی۔ میں بارہا انتظامی میٹنگوں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ان شدت پسندوں کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ایک شخص جو 4 شیڈول میں ہوتا ہے، جس کی ایک جگہ آنے جانے پر پابندی ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے سجاول، ماتلی، بدین جا کر بڑے بڑے جلسے کرتا ہے، نفرت انگیز گفتگو کرتا ہے۔ آج سے 2 سال قبل بھی ماتلی میں اسی قسم کی صورتحال درپیش ہوئی تھی، جس کی جواب میں ہم چونکہ ملت جعفریہ مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں، ایک ذمہ دار اور بیدار ملت ہیں، ہم نے اس نفرت انگیز جلسے کی جواب میں وہاں پر جس پروگرام کا انعقاد کیا، وہ پروگرام پاکستان زندہ باد ریلی کے عنوان سے تھا، اور اس میں کوئی نفرت کی گفتگو نہیں کی گئی۔ پاکستان کی سالمیت، اس کی بقا اور اس کے استحکام کے خاطر ہم نے وہاں امن، آشتی اور بھائی چارے کی گفتگو کی۔ لیکن آج سے چند دن قبل بدین میں ایک ملا نکلا، ایک مشہور شاہراہ کے اوپر، ایک چوک کے اوپر اس نے ایک تقریر کی، ملت جعفریہ کو باقاعدہ قتل کی دھمکیاں دی گئیں،
اور انتہائی نازیبا گفتگو کی گئی. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے شاہ فیصل کراچی میں ایک مولوی نے ایک جلوس نکالا اور اس میں 25 محرم کے جلوس کو تھریٹ دیا کہ آئندہ آپ نکال کے دکھانا، ہم آپ کو دیکھیں گے. اس سے قبل بھی واقع ہوئے ہیں. ایک شدت پسند تنظیم جس کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت کالعدم قرار دیا گیا، اس کے رہنما اور لیڈران آزادانہ طور پر سرزمین پاکستان میں اور بالخصوص سندھ میں پھرتے ہیں اور نفرت بانٹنے کی سیاست کر رہے ہیں، فرقوں کو لڑانے کی سیاست کر رہے ہیں. میں ارباب اختیار سے اور ارباب اقتدار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو وطن عزیز میں شدت پسندی کو پروان چڑھانے میں مصروف ہیں، ان کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے. بالخصوص بدین میں جس ملا نے دن دہاڑے انتظامیہ کی موجودگی میں مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو کھلے عام دھمکیاں دی ہیں، اس کے خلاف ریاست مقدمہ قائم کیوں نہیں کر رہی؟ آج اس بات کی اطلاع آئی کہ بدین، ماتلی، تلہار اور دیگر جگہوں کے اوپر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. میں سندھ حکومت کو بڑا واضح پیغام دے رہا ہوں کہ اگر بر وقت اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو یہ احتجاج پورے سندھ تک پھیلیں گے. پھر اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، کیونکہ آپ لوگ ایک مرض کا پر وقت اگر علاج کر لیں تو وہ مرض پھیلنے سے رک سکتا ہے. کینسر کو پھیلنے سے روکیے. ان ناسوروں کا جو شدت پسندی میں ملوث ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دیں تاکہ اس معاشرے کو، امن و آشتی کی سرزمین کو یہ نفرتوں کا گہوارہ نہ بنا سکیں. میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ آج کے یہ احتجاج جو ہوئے ہیں ان کو نظر میں رکھیں. یہ نہ ہو کہ یہ احتجاج سندھ بھر کو اپنے لپیٹ میں لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.